جتنا بھی ایمان جس کے دل میں ہوا وہ فوت ہو جائے گا. پھر فَيَبْقَى مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، پیچھے صرف جنگلی دھتورے رہ جائیں گے. فَيَبْقَى مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، بولو مَن لا خَيْرَ فِيهِ. فرمایا جس کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان ہوا وہ فوت ہو جائے گا، اور پیچھے وہ سینے ہوں گے جن میں رائی جتنا بھی ایمان تو پھر فرمایا یرجعون الی دین آبائہم، وہ شیطان لات کی پوجا کریں گے. حدیث واضح کر رہی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے کھول کے اس امر کو بتا دیا. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں، عائشہ اس وقت زمین پر ایک بھی حاجی نہیں ہوگا، ایک بھی نمازی نہیں ہوگا، ایک بھی کلمہ گو نہیں ہوگا، ایک بھی روزے دار نہیں ہوگا، جن کے دل میں رائی جتنا ایمان تھا سارے جب فوت ہو جائیں گے، پیچھے سارے سینے جب ایمان سے خالی ہوں گے، وہ لات عزا کی پوجا کریں گے. اور پھر قیامت آ جائے گی، پانی پھر گیا. ان لوگوں کے شرک تلاش کرنے پر ساری کوشش خاک میں مل گئی. اب کعبے کے گرد طواف کرنے والے موجود، اب مدارس میں قرآن پڑھنے والے موجود، اب مسجدوں میں نماز پڑھنے والے موجود، اب 1.5 ارب امت کے سینے میں نور ایمان موجود. اب وہ حدیث کا زمانہ نہیں آیا، لات عزا کی بندگی کا ابھی تک وقت نہیں آیا. وہ اس وقت ہوگا جب رائی جتنا ایمان رکھنے والا ایک بندہ بھی زمین پر نہیں ہوگا. پھر وہ زمانہ آئے گا. حق پرستو حوصلہ رکھو، کل صفہ پہ بھی توحید تھی، آج لاہور میں بھی توحید نظر آ رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، راہ حق عزم سمین، معبود امام مسجود امام، معبود امام مسجود امام، حاجت روا با اذن خدا، حاجت روا با اذن خدا. توجہ کرنا، چور چوری کرتا ہے صرف تھوڑا سا حصہ بیان کر کے. لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی. میں کہتا ہوں بغلیں مت بچاؤ، پوری حدیث پڑھو، اور اگر پڑھو گے تو پھر تم کہاں بچو گے. حدیث میں تو یہ ہے ایک بھی نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی جتنا ایمان ہو، پھر لات عزا کی بندگی ہوگی. پھر تم کہاں سے لاؤ گے اس بنیاد پر؟ یہ سب جھوٹ ہے. اور جس وقت وہ پچھلے سیمینار میں نے کہا تھا کہ جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا، تو جواب میں کہنے لگے چلو باقی جگہ تو مان لو اگر میں نہیں آئے گا. تو میں نے کہا تھا مسلون کا لفظ بھی موجود ہے. نمازی جب نماز پڑھتے رہیں گے تو اگر جزیرہ عرب کی بات لے لو تو پھر تحفظ حرمین کی آج درد چھڑی ہوئی ہے ان لوگوں کو. وہ بتائیں کہ انہوں نے جو قتل عام کیا تھا حجاز میں، اس وقت حدیث کم از کم پڑھ لیتے. حجاز تو شرک سے پاک ہے. شرک کا فتویٰ طائف کے مسلمانوں پہ لگایا، مدینہ شریف کے مسلمانوں پہ لگایا، مکہ شریف کے مسلمانوں پہ لگایا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، برطانوی ٹینکوں سے قبضہ کیا. تو اس وقت یہ ترجمہ پڑھ لیتے حدیث کا، جزیرہ عرب سے شیطان مایوس ہو چکا ہے. تو پتہ چلا جزیرہ عرب کا تقدم ضرور ہے، پوری امت کی بات ہے. جب تک قرآن زمین پر موجود ہے، سینوں میں موجود ہے، جب تک ایک بھی رائی کے جتنا ایمان سینے میں موجود ہے، لات عزا کی بندگی نہیں ہوگی. یہ امت کل بھی امت توحید تھی، آج بھی امت توحید ہے. محتشم سامعین حضرات، اس میں نے ان کا پورا لٹریچر، یعنی کئی مہینے یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا نا، تو اس سے پہلے مسلسل کئی سالوں تک ہم نے کھوج لگایا بیماری کا، اور پھر یہ کام شروع کیا تھا. ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی قسم کی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی شرک ہوتا. تو کہنے لگے یہ تو تمہارے بزرگوں نے بھی ترجمے یہی کیے ہوئے ہیں،
من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کر دیا. تو شرک تو آ گیا. اب کتنی ان کی للچائی ہوئی نگاہ ہے کہ کہیں شرک نظر آئے. دیکھو غیر اللہ کی قسم اٹھانا جب شرک ہے تو شرک تو امت میں پایا گیا. یہ تمہارے فلاں مترجم نے لکھا ہے، فلاں مفکر نے لکھا ہے، فلاں مفسر نے لکھا ہے، یہ شرک موجود ہے. اس سلسلہ میں بھی میں ایسا جواب دینا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ قیامت تک ان کی بولتی بند ہو جائے. جس کے بارے میں لفظ شرک کہیں لکھا گیا اس شرک سے مراد کیا ہے اور اس شرک کا مطلب کیا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے جامع ترمذی کی حدیث شریف وہ لوگ جو پیش کرتے ہیں اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جامع ترمذی کے اندر، اور حدیث نمبر 1535 ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے یا تو کفر کیا یا شرک کیا، یا کفر کیا یا شرک کیا. یہ لفظ ہیں او کے ساتھ، فقد اشرکا کے کہیں ہے ہی نہیں. راوی کو شک ہے کہ لفظ کفر بولا یا شرک بولا. اس واسطے امام ترمذی کو یہ ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ اس پر باب شرک والا قائم کرتے. پرانی ترمذیاں سارے اٹھا کے دیکھ لو، پرانے چھاپے، امام ترمذی نے صرف لفظ باب لکھا ہے، ترجمۃ الباب نہیں لکھا، صرف لفظ باب ہے. کیونکہ آگے حدیث انکار کر رہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے جاڑ دے کہ یقیناً شرک ہو گیا. لیکن یہ شرک کے امیدوار انہوں نے جو چھاپی اپنی طرف سے ترجمۃ الباب بنا دیا. اور اتنی خیانت کی حدیث میں ہے او، انہوں نے او کے بغیر سیدھا سمارا شرک لکھ دیا. اب یہ میرے پاس نئی ترمذی چھپی ہوئی موجود ہے، اس کے اندر یہ ترجمۃ الباب دیکھ لیں اس حدیث کا. یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468، اس میں لکھا ہے باب ما جاء فی ان من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کر دیا. جبکہ حدیث میں او ہے. او کی وجہ سے امام ترمذی باب نہیں بنا سکے. انہوں نے پاور بڑی ہے شرک کے لحاظ سے بنا دیا، اور نہیں بنایا تو انہوں نے وجہ بھی لکھی ہے. اب وہ تو کاٹ نہیں سکتے اور اپنی طرف سے بنا کے کلام میں تعارض پیدا کر دیا. جبکہ یہ صحیح مسلم جو میرے پاس موجود ہے، امام مسلم نے اس کے اندر جو ذکر کیا اس میں یہ واضح طور پر سرکار نے فرمایا ہے من حلف باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ. جو لات عزا کی قسم اٹھا بیٹھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. تو سارے محدثین کہتے ہیں سرکار نے فرمایا نہ نکاح ٹوٹے گا نہ مرتد ہوگا، بس لا الہ الا اللہ کفارہ بن جائے گا. اب لات عزا کی تو قسم اٹھانے سے بندہ مشرک نہ بنے اور سرکار کی قسم اٹھانے سے معاذ اللہ مشرک بن جائے. اس واسطے امام مسلم بھی باب کراہت کا قائم کر سکے کہ اس میں کراہت ہے، شرک نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو جو شوق تھا شرک بنانے کا، میں قربان جاؤں امام ترمذی نے بکیاں ادھیڑ کے رکھ دی ہیں. ترجمۃ الباب بدلنے سے کتاب تو نہیں بدل جائے گی. امام ترمذی کا انداز دیکھو. امام ترمذی نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس امر کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کافرہ او اشرا کے الفاظ موجود ہیں اس سے مراد کیا؟ فرمایا التغلیظ. یہ صرف جھنجھوڑنے کے لیے سرکار نے فرمایا، شرک بنتا نہیں. یہ تغلیظاً کہا، زجر کے لیے کہا، جھنجھوڑنے کے لیے کہا. امام ترمذی کہنے لگے غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے شرک نہیں بنتا. سرکار نے جو فرمایا ہے تو تغلیظاً کہا. تو تغلیظ پر دلیل کیا ہے؟ امام ترمذی نے 2 حدیثیں پیش کر دی دلیل پر. اب دیکھو نا مصنف کا مزاج کیا ہے اور ان کی مرضی کیا ہے. کیا متھے مر رہے امام ترمذی کے کہ وہ کہیں کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی مشرک بن گیا؟ اپنی طرف سے کتابوں میں خیانت کرنے والے یہ کتابی منحوس کیڑے، ان کے جرم دیکھو. امام ترمذی نے 2 حدیثیں پیش کر کے فرمایا
کہ مشرک نہیں بنتا کوئی بندہ قسم اٹھانے سے، غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میرے پاس حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے سنا، وہ کہہ رہے تھے وَأَبِي مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم۔ تو سرکار نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، عمر باپ کی قسمیں مت اٹھایا کرو، اللہ نے روکا ہوا ہے۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر تو اب مشرک ہو گیا ہے، نیا سرے سے کلمہ پڑھ۔ سرکار سے بڑھ کے توحید کا علم بردار کون ہو سکتا ہے؟ سرکار نے صرف مسئلہ بتایا کہ عمر آگے قسم نہیں اٹھانی، رب نے منع کر دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا، یہ نہیں کہا کہ تو مشرک و معاذ اللہ مرتد ہو گیا ہے، ہرگز ایسا نہیں فرمایا۔ اور ساتھ ہی امام ترمذی نے یہ حدیث پیش کر دی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حلف باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، جس نے لات عزیٰ کی قسم اٹھا لی کافر وہ بھی نہیں بنے گا، مشرک وہ بھی نہیں بنے گا۔ کس صورت میں؟ اگر لات عزیٰ کی تعظیم نہیں کر رہا، عادت پڑی ہوئی تھی جاہلیت میں، قسم اٹھا بیٹھا ہے تو مشرک نہیں بنے گا، ہاں تعظیم سے کرے گا تو پھر ایمان نکل جائے گا۔ لیکن زبان پر جو پکا ہوا تھا لات عزیٰ کی قسم اٹھا جائے، اور دوسری مقدس ذاتیں تو جدا رہ گئیں، لات عزیٰ کی قسم سے بھی سرکار نے فرمایا مشرک نہیں بنے گا، کفارہ اتنا ہی کافی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، جو قسم اٹھائی تھی اس کی نوست ختم ہو جائے گی۔ اس پر امام ترمذی نے فیصلہ سنا دیا، فرمانے لگے قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا ھذا مثل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان الریا شرک۔ فرمایا سنو، میں ترمذی میں یہ لکھ کے حدیث کہ سرکار نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ پہلا جواب کیا تھا؟ تغلیظاً کہا ہے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ یہ یوں ہی ہے جیسے سرکار نے ریا کو شرک کہا ہوا ہے، جیسے ریا شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے، ایسے ہی غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی ریا کے زمرے سے ہے، یہ شرک اکبر نہیں ہے، شرک جلی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں ان لکھنے والوں کو جنہوں نے کئی رسالوں کے ورق سیاہ کر دیے کہ دیکھو شرک پایا گیا، حلف سے شرک پایا گیا، میں کہتا ہوں میرا محدث ترمذی واضح کر رہا ہے کہ تمہاری تلاش ہے شرک جلی پایا جائے، شرک اکبر پایا جائے، یہ قسم اٹھانے سے بھی شرک اکبر نہیں پایا گیا، شرک جلی نہیں پایا گیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ ریا کی زمرے کا شرک ہے، لہٰذا ہم سچے نکلے۔ یہ امت کل بھی عقیدہ توحید پر تھی، آج بھی عقیدہ توحید پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، راہ حق عزم صمیم، راہ حق عزم صمیم، گنبد خضرا کی تنظیم، عشق و عبادت کی تسلیم۔ اب اصل میں لے جانا چاہتا ہوں کہ اصل میں پرابلم کیا ہے، کہ وہ ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے مشرکی ثابت کرنا ہے، اور ہم نے ہمت باندھی ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بیانی کرنی ہے۔ اصل پیچھے اوریجن کیا ہے مسئلے کا، اصل فیکٹ پیچھے کیا ہے اور ڈیفیکٹ کیا ہے، ان کو آؤ سنو، سینہ روشن ہوگا، اور انشاءاللہ جو غیر جانبدار ہو کے ان کا بھی بیٹھے گا سینہ مدینہ بن جائے گا۔ معاملہ کیا ہے کہ شرک اصغر تو ہے مگر شرک اکبر، سارے بولو شرک اکبر امت میں، اور شرک اصغر سے ان کا کام نہیں چلتا، کیونکہ شرک اصغر سے بندہ رہتا مسلمان ہی ہے، اور ان کا کام تب چلتا ہے جب امت مشرک ہو جائے اور فتویٰ دیں کہ اب ان کا قتل جائز ہے، ان کی بیویاں چھیننا جائز ہے۔ لہذا حکومت کا جو جواز بنانا تھا نجد کے اندر، تو شرک اصغر سے گزارا نہیں ہوتا تھا، اس واسطے ثابت کرنا تھا انہوں نے شرک اکبر، اور قرآن و سنت میں قیامت تک کے لیے بھی یہ امت میں یوں پھیلا ہوا شرک اکبر نہیں ثابت کر سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بس تھوڑی سی کہتے ہیں ڈنڈی ماری، ہم نے شرک اصغر کو اکبر لکھ دیا، تھوڑا سا۔ اب دیکھو آج ان کے چیلے کہتے ہیں کہ شرک اصغر کی باتیں تم نے گھڑ لی ہیں، شرک اصغر نہیں، بات شرک اکبر کی ہے۔ میں ان کے گھر سے ثابت کرتا ہوں
انہوں نے مانا ہوا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ شرک اکبر سے گزارا نہیں ہوتا تھا، شرک اصغر کو ہی اکبر کہہ دیا ہے۔ اس سلسلہ میں اشرف علی تھانوی کی گواہی موجود ہے۔ یہ حکایات اولیاء جس کو انہوں نے لکھا حکیم الامت اشرف علی تھانوی، یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے مستند تاریخی حالات ہیں اس کے اندر۔ اس کی بات سنو گے ظلم پہ روح کانپ اٹھے گی، کیا کیا ستم کیا ان لوگوں نے اور کیا کیا ظلم ڈھایا ان لوگوں نے۔ جب اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھی کہ جس کے اندر اس نے لکھ دیا کہ سارے ابھی جو میں نے تمہارے سامنے اس کے لفظ پڑھ کے سنا دیے، اس نے کہا کلمہ پڑھ کے بھی مشرک ہیں، کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے مشرک ہیں۔ اس اسماعیل دہلوی کو پتا تھا کہ یہ جرم کیا کر رہا ہے۔ یہاں پر اسماعیل دہلوی کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے یہ حکایات اولیاء جس کو ارواح ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کا یہ قول موجود ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ صفحہ نمبر 74 پر پوری بات لکھی ہوئی ہے کہ اسماعیل دہلوی نے جب تقویۃ الایمان لکھی تو اپنے کچھ علماء کے سامنے، جہلاء کے سامنے اس کو پیش کیا۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا وہ لفظ۔ اس میں اس شخص نے اعتراف کیا، سننا غور سے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے تقویۃ الایمان رکھ کے کہتا ہے، اشرف علی تھانوی کہتا ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کون سی؟ تقویۃ الایمان، تفویض الایمان، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ کیا آ گئے ہیں؟ بولنا، بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، بعض جگہ تشدد بھی، اور جن پہ ہوا ہے بولو، اس کہتا ہے بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ تشدد کیا ہوا؟ کہتا ہے ویسے تو بہت کچھ میں نے کیا ہے، مثال کے طور پر مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا، چوری پکڑی گئی گھر سے، جواب دیں قیامت تک، شرک خفی کو شرک جلی لکھنے والے مجرم اقبال جرم کر گئے، اور چھوٹا بندہ نہیں، ان کا تو موٹا بندہ ہے۔ اشرف علی تھانوی تقویۃ الایمان کے بارے میں اسماعیل دہلوی کا قول پیش کر رہا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے کہا لوگوں ذرا ہوشیار رہنا، آگے گڑبڑ ہوگی، میں کچھ کر بیٹھا ہوں، کتاب لکھی ہے اس میں کچھ لفظ سخت بھی آ گئے، ذرا تشدد بھی کر دیا ہے۔ تشدد، بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلا کہتا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ کہتا ہے جب یہ کتاب چھپے گی تو شورش ہوگی، کتاب چھپے گی تو شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھو ظالم کا ہاضمہ تیز کتنا ہے۔ اب اس کو کوئی چھوٹا جرم ہے، شرک خفی والا مشرک نہیں ہوتا، شرک جلی والا مشرک ہوتا۔ شرک خفی والے کا بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، شرک جلی والے کا ٹوٹ جاتا۔ شرک خفی جو ہے وہ مرتد نہیں ہوتا، شرک جلی والا ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ معمولی کام میں نے کیا ہے، بس شرک جلی کو خفی کو جلی لکھ دیا ہے۔ کہتا ہے کتاب چھپے گی تو شورش ہوگی، مگر لڑ بھیڑ کے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کی امید تھی کہ چند لوگ ہیں جو باز اٹھائیں گے اور پھر دب جائے گی، ہمارا سکہ چل جائے گا، ہم نے جو امت کو مشرک بنایا مان لیا جائے گا۔ اسے پتہ نہیں تھا رضا بریلوی کے بیٹے زندہ ہیں، جو چور کی چوری پکڑیں گے اور بتائیں گے کہ شرک خفی ہے، شرک جلی ہے۔ ہم یہ چوروں پر واضح کریں گے کہ اس امت نے شرک جلی نہیں کیا، غیروں کے ایجنٹوں نے، برطانیہ کے سوداگروں نے، بحری قزاقوں نے حکومت بنانے کے لیے شرک خفی کو جلی لکھا تھا۔
کہتے تھے نجد میں، اس طرح ترجمہ یہاں کر کے بتا دیا گیا۔ تو کہتا لڑ بڑ کے چپ کر جائیں گے، اگر اس کی روح کو زندگی ملتی